بہن فرماتی ہیں اگر کسی کی برگر کی دکان ہو اور ریڈیو وغیرہ جیسے لگاتے ہیں یا دکان بنا لیتے ہیں اور پولیس والے وہاں پہ آ جاتے ہیں تو وہ شخص اس خوف کی وجہ سے کہ اگر میں ان کو نہیں کھلاؤں گا پلاؤں گا تو پھر یہ کچھ مطلب مجھے تنگ کریں گے پریشان کریں گے، وہ ان کو کھلا دیتا ہے تو کیا، اور وہ کھا بھی لیتے ہیں اور پیسے وغیرہ دیے بغیر چلے جاتے ہیں، تو کیا یہ رشوت کے زمرے میں آئے گا؟ دیکھیے چونکہ یہ ایک شر سے محفوظ رہنے کے لیے دے رہا ہے تو اگرچہ یہ ہے رشوت لیکن اس کے لیے دینا جائز، ہاں ان پولیس والوں کے لیے بغیر قیمت کے کھانا یہ ناجائز ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شاعر آیا اور اس نے ارادہ کیا کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ اشعار لکھے آپ کی حجب میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کچھ پیسے دے کے اس کے منہ کو بند کر دو۔ تو اس سے فقہا نے استدلال کیا ہے کہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اس طرح کا پیسہ دینا شرعاً جائز، دینے والے کے لیے جائز لیکن لینے والے کے لیے گناہی ہوگا، لہذا وہ گناہگار ہوا، کیونکہ نبی کریم اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اس کو پیسے دلوائے تھے، چاہتے تو طاقت کا استعمال بھی فرما لیتے لیکن آپ نے ایک طریقہ چونکہ تعلیم امت کے لیے وضع فرمانا تھا آپ نے سمجھا دیا۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی بیچارے دکاندار ہیں وہ اس وجہ سے کھلا پلا دیتے ہیں کہ ہمیں تنگ نہ کیا جائے، تو گویا کہ یہ سامنے والے کے شر کو دور کرنے کے لیے پیسہ خرچ کر رہا ہے، یہ اس کے لیے حق میں بالکل جائز ہے۔ ہاں دوسرے جو اس کو مال غنیمت سمجھ کے کھا رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ کیوں آپ کو یہ دیا جا رہا ہے، وجہ سوچئے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے شر آپ کے ڈر کی وجہ سے وہ دے رہا ہے، اور اس قسم کا مال کھانا کہ ہمارے ڈر کی وجہ سے کوئی ہمیں مال دے وہ رشوت ہے اور یہ بالکل گناہ کی صورت بنے گی۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم سر۔ جی سر میں نے آپ سے پوچھنا ہے جو ہم یہ بینک میں پیسے جمع کرواتے ہیں یہ اور اس کا جو پروفٹ ہوتا ہے یہ جائز ہے؟ سیونگ اکاؤنٹ میں؟ ہاں جی ہاں جی۔ جی اور سر یہ جو بات میں اگر ایک ہم گورنمنٹ ملازم ہیں یعنی کہ میں ایک ویٹرنری اسسٹنٹ ڈاکٹر ہوں۔ ہیلو سر۔ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بولیے۔ تو اگر ہم بات میں گورنمنٹ کی جاب کرنے کے بعد ہاں یعنی کہ گورنمنٹ کا کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے کا ملازم ہے، اگر اس کے بعد ہم جو پرائیویٹ کام کرتے تھے اس سے حاصل ہونے والی انکم ہے تو وہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے، ڈیوٹی کیا 24 گھنٹے کی ہے؟ نہیں یعنی کہ گورنمنٹ کی کہتے ہیں ملازم جو ہوتا ہے 24 گھنٹے کا، تو یعنی کہ جب وہاں سے ہم ڈیوٹی آف کرنے کے بعد اپنے جو انکم کماتے ہیں وہ مطلب یہ بتائیے گورنمنٹ جاب جو آپ کر رہے ہیں اس کا ڈیوٹی ٹائم کب سے کب تک ہے؟ ڈیوٹی ٹائم 5 بجے تک، 5 بجے کے بعد اگر ہم جو کام کرتے ہیں اس کے بعد کام کریں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور میں عرض کرتا ہوں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ صاحب اپنے بہن کا طلاق ہوا ہے جبکہ ہمارے بہن جو ہیں سامنے نہیں تھے، ان لوگ دوسرے اپنے مائکے میں تھے۔ اچھا ہاں، اور جو ہمارے جو بہنوئی جو ہیں دوسرے کے سامنے 3 مرتبہ طلاق بولے ہیں، وہ طلاق ہوتی نہیں ہوتی جبکہ غیر مطلوق ہے ان دونوں۔ مطلب یہ رخصتی نہیں ہوئی تھی؟ نہیں رخصتی نہیں ہوئی تھی، ابھی ہمارے امی کے گھر میں تھے، انہوں طلاق دے دی؟ طلاق دے دیے، دوسرے کے سامنے 3 مرتبہ بول دیے۔ کیا کیا ان کے نہ ہماری بہن سنے نہ ان کے امی ابا سنے نہ کوئی سنے، خالی ایک شخص کے سامنے 3 مرتبہ بول دیے انہوں۔ ٹھیک ہے، کیا کس طرح بولا تھا؟ خالی طلاق 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 بول دیے، پھر بعد میں انہوں رونا چالو کرے دوسرے کے سامنے۔ پھر رونے لگا؟ ہاں بعد میں رونے لگا سب وہ۔ اچھا، طلاق دینے کے بعد پھر رویا کیوں بھائی؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ بھائی جان ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجیے۔ ٹیلی ویژن کی آواز بند کی ہوئی ہے جی، میں باہر آ گیا جی۔ اچھا جی فرمائیے۔ جی فرمائیں۔ مولا مجھ کو کشا کا موجدہ گھر میں پڑھاتے ہیں جی۔ ہیں مولا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی میرے بھائی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی بہن۔ مفتی صاحب میں نے نعت کے کچھ الفاظ ہیں ان کے بارے میں آپ سے پوچھنا ہے، کیسا پڑھ سکتے ہیں اور ان کا مفہوم کچھ وضاحت کر دیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ مسلمان جائیں گے جنت تو جبرائیل روکیں گے، حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی ان کے۔ اور اس کے علاوہ یہ تھا کسی کافر نے پوچھا کہ خدا کی کیسی صورت ہے تو پردے سے آواز آئی جو صورت ہے محمد کی۔
تو کیا یہ نعت ہم پڑھ سکتے ہیں؟ ان کا کیا مطلب ہے؟ دوسرا والا شعر پڑھیے گا، کیا تھا؟ تو پردے سے آواز آئی جو صورت ہے محمد کی. اس کا پہلا مصرع بھی پڑھے نا. کسی کافر نے پوچھا کہ خدا کی کیسی صورت ہے؟ اچھا تو پردے سے آواز آئی جو صورت ہے محمد کی. ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. ایک یہ انہوں نے دیکھیں، جو میں نے ابھی بتایا تھا کہ برگر کی دکان ہے، پولیس والے آتے ہیں اور وہ شخص اس وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے کہ ان کو نہیں کھلاؤں گا پلاؤں گا مجھے تنگ کریں گے، اور وہ کھلاتا ہے. تو ہم نے بتایا کہ اس شخص کا کھلانا جائز ہے ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، لیکن پولیس والوں کو یہ کھانا رشوت کے زمرے میں آئے گا. لیکن اس میں ایک اور صورتحال جس کی وضاحت انتہائی ضروری ہے کہ بالفرض وہاں پولیس والے آتے ہیں اور وہ کھانے کے بعد اس کے پیسے دینے کی کوشش کرتے ہیں باقاعدہ کہ جی آپ پیسے لے لیں. اب دکاندار خود کہتا نہیں رہنے دے جی میں نہیں لیتا ہوں. تو اب گویا کہ پولیس والوں نے اپنا کردار ادا کر دیا. انہوں نے جو چیز دینی تھی، یعنی جو ان پہ لازم تھا کہ چیز کا عوض دیں، اب ان کے لیے بالکل یہ کھانا شرعاً جائز ہے، کیونکہ اب یہ رشوت نہیں ہے بلکہ اس شخص کی طرف سے تحفے کی ایک صورت ہے. اب وہ شخص کسی بھی نیت سے دے رہا ہو، چاہے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، جب وہ پیسے دے رہے ہیں تو پھر شر کا ڈر اس کا مطلب ہے جو اس کے قلب میں پیدا ہوا وہ غلط ہے. ہاں اگر ایسا ہی ہوتا ہے کہ پولیس والے کھاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، پیسے ویسے نہیں دیتے اور اس نے ایک دو دفعہ مانگے اور پھر انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا، تو پھر تو وہ کنفرم بات ہے. لیکن اگر پولیس والے خود پیسے دے دیتے ہیں اور یہ شخص صرف ان سے بنانے کی غرض سے کہ چلو اچھا دوستی ہو جائے گی، کوئی جان پہچان کبھی پولیس بھی کام آئی جاتی ہے، تو پھر وہ اگر کھلاتا پلاتا ہے اور ان کے پیسے نہیں لیتا ہے، پولیس والوں نے پیسے دینے کا اپنا کام کر لیا، تو بالکل بلا کراہت یہ پولیس والوں کے لیے بھی جائز